آج ویو 360 میں ای سگریٹس امریکہ میں صحت کا نیا بحران، کیا پاکستان میں بھی ایک مسئلہ بن سکتا ہے؟ بیگم رانا لیاقت علی خان کی سرحد کے دونوں جانب گزری دلچسپ زندگی پر خصوصی رپورٹ، اور وی ایکٹ خیبر پختونخوا میں تھیٹر کے ذریعے بہتری کی کوشش۔ سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، پیکیجنگ بدلنے سے کہیں ہم یہ پیغام تو نہیں بھول رہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ سگریٹ پینے کا ایک نیا انداز اب جان لیوا ثابت ہو رہا ہے۔ الیکٹرانک سگریٹ، جسے ای سگریٹ اور ویپ کے نام سے جانا جاتا ہے، پاکستان سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں مقبول ہے اور امریکہ میں یہ صحت کا ایک بحران بن گیا ہے۔ امریکہ میں ویپنگ سے منسلک پہلی موت اس سال اگست میں واقع ہوئی اور اب تک 23 ریاستوں میں کم از کم 29 اموات کا تعلق ویپنگ یعنی ای سگریٹ پینے سے جوڑا جا چکا ہے۔ ویپنگ کرنے والے 1000 سے زیادہ افراد میں پھیپھڑوں کے زخم پائے گئے ہیں۔ ہلاک اور بیمار ہونے والوں میں زیادہ تر نوجوان ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ فلیورڈ ای سگریٹس پر مکمل پابندی لگانے کا سوچ رہی ہے۔ ای سگریٹ دراصل بیٹری سے چلنے والا ایک سگریٹ ہے۔ اس میں تمباکو تو نہیں ہوتا، عام سگریٹ جیسا دھواں بھی نہیں ہوتا، لیکن سگریٹ کی لت لگانے والی نکوٹین موجود ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کئی اور گیسیں اور کیمیکلز جو اسے خوش ذائقہ بناتے ہیں لیکن مضر صحت بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں 10-15 سال سے ویسے تو ای سگریٹس استعمال ہو رہے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ اچانک اتنی بڑی تعداد میں اموات کی وجہ ویپنگ کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تو آج کے شو کی پہلی رپورٹ میں ارم عباسی بتا رہی ہیں کہ ای سگریٹ استعمال کرنے والے کتنی بڑی مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ امریکہ میں ویپنگ یا ای سگریٹ کے بڑھتے ہوئے استعمال اور اس سے پیدا ہونے والے صحت کے سنجیدہ مسائل سے والدین اور شعبہ صحت کے اہلکار سبھی پریشان ہیں۔ ریاست وسکانسن کے شہر میڈیسن سے تعلق رکھنے والے 16 سالہ لوگن کرہن کو سانس کے شدید مسائل کی وجہ سے انٹینسو کیئر یونٹ میں اپنی زندگی کی جنگ لڑنا پڑی تھی۔ اگر آپ ابھی سگریٹ یا ویپنگ کے عادی نہیں تو پلیز شروع بھی مت کریں، اور اگر آپ عادی ہیں تو میں التجا کرتا ہوں کہ پلیز چھوڑ دیں، جبکہ چھوڑنا ابھی ایک مشکل مرحلہ لگے گا۔ ایک سرکاری سروے کے مطابق گزشتہ برس ہر 5 میں سے ایک امریکی ہائی اسکول سینئر نے تمباکو نوشی کے لیے ویپ استعمال کیا۔ 18 سالہ جمی جانسن کی والدہ اس وقت بے یقینی کی کیفیت میں چلی گئی جب ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ ویپنگ کے باعث ان کا بچہ خود سانس نہیں لے پا رہا۔ میں اتنی ڈر گئی جب ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ میرے بچے کا سانس لینے کا نظام ایک 90 سالہ بوڑھے آدمی کا ہے۔ اتنی خوفناک صورتحال تھی کہ اسے سچ بتانا پڑا کہ وہ روزانہ کتنا ویپ کرتا تھا اور وہ کیا استعمال کرتا تھا۔ اس کے بعد ہی ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ویپنگ کی وجہ سے بیمار ہوا۔ سن 2018 کے ایک سروے کے مطابق امریکی طالب علموں میں ای سگریٹ اسموکنگ یا ویپنگ میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 100 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے ویپنگ کے رجحان کی ایک وجہ مارکیٹنگ کے ذریعے پھیلایا ہوا یہ تاثر ہے کہ شاید ویپنگ تمباکو نوشی سے کم نقصان دہ ہے، جو کہ ایک غلط تاثر ہے۔ طبی ماہرین ابتدا میں پائے جانے والے اس تاثر کو اب بے بنیاد قرار دے رہے ہیں کہ ای سگریٹس میں روایتی سگریٹ کے مقابلے میں صرف خالص نکوٹین ہونے کے باعث یہ کم نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اینجنا ہو سکتا ہے۔ لانگ ٹرم ایفیکٹ جو ہارٹ ویسلز پہ ہوتا ہے، پلیک بلڈ اپ جسے کہتے ہیں نا، کہ آپ کے لپڈ جو کولیسٹرول بلڈ اپ ہوتا ہے، پلیک بلڈ اپ بھی کرتا ہے، تو یہ تو آپ کے دل پہ افیکٹ ہو گیا اس کا، لنگس پہ بھی افیکٹ ہے اس کا۔ تو جب آپ انہیل کر رہے ہیں تو یہ جو ٹاکسن میں نے ابھی آپ کو بتائے تھے، یا فلیورنگ ایجنٹ ہے یا ایکرولین وغیرہ، یہ آپ کی جو سانس کی نالی ہے اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پھیپھڑے اٹ سیلف لنگز ہیں ان کے ٹشو کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے۔ کف تو بڑی کامن ہے، کرونک کف ہوتی ہے جو پیشنٹ پریزنٹ ہوگا، ایزما ڈیولپ کر سکتے ہیں وہ۔ جو اموات ہوئی ہیں ریسنٹ، اس کا ریزن یہ ہے کہ لنگس کو اس کی انہیلیشن کی وجہ سے لنگس میں انفلیمیشن ہو گئی ہے، بوتھ لنگس میں سگنیفیکنٹ کہ پیشنٹ سانس بھی نہیں لے سکتا۔ امریکہ میں طبی ماہرین زور دے رہے ہیں کہ گھروں اور تعلیمی اداروں میں ویپنگ اور ای سگریٹس کے استعمال کے صحت پر مضر اثرات سے متعلق کھل کر بات کی جائے۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔ ای سگریٹ متعارف کرانے والوں کا دعویٰ تھا کہ یہ عام سگریٹ کی عادت چھوڑنے میں مدد دے سکتا ہے، لیکن حقائق ظاہر کرتے ہیں کہ اس نے نوجوانوں کو جنہیں عام سگریٹ کی عادت نہیں تھی اپنی جانب کھینچا۔ ایسا کیوں ہوا، جانتے ہیں نخبت ملک سے۔ نخبت، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک نئی آڈینس مل گئی ان کو، نوجوان اس جانب آ گئے؟ سارا، سب سے پہلی وجہ تو میں یہ بتاؤں گی کہ اگر آپ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں جو اس وقت ہے، یہ ایک ویپ ہے
اور یہ جتنا اسمارٹ دکھ رہا ہے دکھنے میں، اس کی جو بناوٹ ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے مقبولیت کی، اور اتنا اس کو جو آسانی سے جو مارکیٹ کیا جاتا ہے، فلیش ڈرائیو لگتی ہے جیسے یہ آپ نے بالکل پکڑی ہو۔ فلیش ڈرائیو لگتی ہے، یہ یو ایس بی سے ہی چارج ہوتا ہے، اس کے اوپر کا حصہ جو ہے اس میں نکوٹین اور وہ کیمیکلز اور فلیورز ہیں جو بچوں کو جو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس کا جو سب سے جو اس کو مارکیٹ کیا جاتا ہے تو اس کو یہی اس کا سب سے بڑا فائدہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو آپ آسانی سے چھپا سکتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے جو ہے یہ اب انڈور اسموکنگ جو ہے وہ امریکہ میں سکولز میں بہت زیادہ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ میں بتاتی چلوں کہ اس ڈیوائس کی جو قیمت ہے وہ $20 سے لے کے $60 یا $80 تک بھی جاتی ہے، جو اسٹوڈنٹس کے لیے یقیناً بہت مہنگی ہے۔ مہنگی ہے، اس کے باوجود وہ اس کو خرید رہے ہیں، تو مارکیٹنگ میں ایسی کیا بات ہے، کس طرح سے اس کو مارکیٹ کیا گیا ہے کہ ینگ لوگ اس کی جانب کھنچ رہے ہیں؟ اس میں اس کی مارکیٹنگ کے لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اس کے مینوفیکچررز مارکیٹ میں آئے تو ان کو اس کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ یہ اتنی فیشنیبل اور اتنی ٹرینڈی چیز بنائی گئی کہ بہت ساری اور مارکیٹنگ کمپنیز جو تھی وہ میدان میں اتری۔ خصوصاً امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری کمپنیز ایسی آئیں جنہوں نے ان مینوفیکچررز کو مارکیٹنگ کیمپینز بنا کر دینے اور اس کو مارکیٹ کرنے کی آفرز کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ بہت منظم کیمپین جو ہے وہ چلائی جاتی ہے، اس کے بارے میں پیجز بنائے جاتے ہیں، فین کلبز کریٹ کیے جاتے ہیں، ایونٹس فیس بک کے ذریعے جو ہے وہ پلان کیے جاتے ہیں جہاں پہ نوجوانوں کو بلا کے جو ہے اس کے یہ ویپنگ کے مقابلے اور اس طرح کی چیزیں کروائی جاتی ہیں، باقاعدہ ایکٹیویٹی بنا کے اور کول ایکٹیویٹی ینگ لوگوں کے لیے اس طرح بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اب سوال یہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ جب اموات ہو رہی ہیں اور اتنی شدید تنقید ہو رہی ہے اس پروڈکٹ پہ، تو اس کو بنانے والی کمپنی آپ کیا کہہ رہی ہیں، وہ کیسے اپنا دفاع کر رہی ہیں؟ دیکھیے جو مینوفیکچررز ہیں وہ تو جو ہے ان کے نزدیک تو یہ پہلے بھی نقصان دہ نہیں تھا، ان کے نزدیک اب بھی نہیں ہے، لیکن جو سب سے زیادہ اگر ہم تنقید دیکھیں تو اس کمپنی جول پہ جو آئی ہے، کیونکہ اس کی جو اسمارٹنس اور اس کی جو ٹرینڈینس ہے وہ اس قدر مقبول ہو گئی، جول کو سب سے زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ جول نے صرف یہ کیا کہ انہوں نے اس تنقید کو اور ان اموات کو اور اس کی سیریسنس کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو اس کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں کیون برنز، انہوں نے استعفیٰ دیا، اور اس کے بعد اب انہوں نے جو ہے وہ یہ پرومس کیا ہے پالیسی میکرز کے ساتھ کہ وہ جتنے بھی اس کے براڈ کاسٹ پرنٹ کیمپینز ہیں، اشتہاری مہمات ہیں، وہ سب کو ختم کر رہے ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم یہاں پہ گفتگو کو ختم کریں گے، لیکن ایک جو ہم نے بھی ذکر کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ اس پہ جو خاص طور پہ فلیورڈ ای سگریٹ ہے اس کو ختم کرنے کی، اس کے اوپر کمپلیٹ بین لگانے کا سوچ رہی ہے، اور مختلف راستوں میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تیاری، اس کی فروخت اور مارکیٹنگ پہ نئی پابندیاں جو فیڈرل پالیسی جو ہے وہ جو ہے وہ 2020 تک پلان کی گئی ہے کہ وہ ایک ایسی فیڈرل پالیسی بنے گی جس کی وجہ سے امریکہ سے تمام قسم کے ای سگریٹس جو ہے وہ مارکیٹ سے اٹھا لیے جائیں گے۔ اور تھینک یو ویری مچ نخبت ملک، ہمارے ساتھی ہیں، بہت انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ڈیٹیلز انہوں نے دی ہے۔ میں یہاں پہ اتنا بتاتی چلوں آپ کو کہ ویپنگ یا ای سگریٹ کا استعمال پاکستان میں بھی بڑھ رہا ہے، تو اسلام آباد سے اب گیتی آرانیس ہمیں بتا رہی ہیں کہ ای سگریٹس کے مضر صحت اثرات اگرچہ وہاں بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن ان مصنوعات کی ریگولیشن کے بارے میں اب تک کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی۔ 24 سالہ طلحہ اس وقت ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں، یہ ان کا آخری چیک اپ ہے جو ای سگریٹ چھوڑنے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ بہت سے نوجوانوں کی طرح طلحہ نے پچھلے سال سگریٹ نوشی چھوڑ کر ویپنگ شروع کی، لیکن پھر انہیں منہ اور پھیپھڑوں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ آئی واز اے چین اسموکر، پھر مجھے پتا چلا کہ اس کے بہت زیادہ نقصانات، تو پھر میں نے وہ چھوڑ کے ای سگریٹس جو ہیں ان کو یوز کرنا شروع کیا، کیونکہ ان کے باکس کے اوپر میں نے پڑھا تھا، لکھا ہوا تھا کہ اٹ از مچ لیس ہارمفل دین دا نارمل سگریٹ۔ میرا تو منہ جو تھا وہ بہت زیادہ سوکھ گیا تھا، اس کے علاوہ میرا تھروٹ جو تھا، مجھے ہر وقت کف رہتی تھی، میرا تھروٹ ڈرائی رہتا تھا، میری آئیز جو تھیں یہ ڈرائی رہتی تھیں، مجھے ہر وقت چیسٹ میں تھوڑا سا پین سٹارٹ ہو گیا تھا، میں ایک ایڈکشن مجھے ڈیولپ ہو گئی تھی۔ میں جس طرح تھا میں کول بننا چاہتا تھا، اسی طرح میری طرح جتنے بھی لڑکے ہیں وہ کول دکھنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ بس نہیں چھوڑتے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ ای سگریٹس پینا عام سگریٹ نوشی سے بہتر ہے، کیونکہ ان میں بھی تمباکو کی طرح مضر صحت نکوٹین موجود ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں زیروسٹومیا کوز کرتا ہے ای سگریٹس، دیٹ مینس کہ لیک آف سیکریشنز آف اورل کیویٹی which leads to oral ulcers, oral cuts, bleeding from the gingiva, bleeding from the throat, اور باقی جو ہے اوور آل ہیلتھ پہ اس کے بہت زیادہ افیکٹ ہے۔ وین یو انہیل اٹ تو لنگس جو ہیں وہ آج سب سے زیادہ اس کے افیکٹ ہوتے ہیں، اور دیر از اے ڈیزیز دیٹ از کالڈ پاپ کارن ڈیزیز، وہ اسی سے ایگریویٹ ہوتی ہے۔ پاکستان میں تمباکو نوشی کے خلاف موجود قوانین ای سگریٹس اور ویپس پر لاگو نہیں ہوتے، اگرچہ فی الحال یہ واضح نہیں کہ عام سگریٹ کے متبادل پاکستان میں کتنے بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہے ہیں۔ پارلیمنٹری سیکرٹری برائے صحت کا کہنا ہے کہ معاملے پر ان کی نظر ہے۔
دیکھیں جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چاہے وہ الیکٹرانک سگریٹ ہو یا کنونشنل سگریٹ ہو، دونوں ہی ہارمفل فار ہیلتھ ہیں. مگر ابھی جو پریزنٹلی جو منسٹری آف ہیلتھ ہے، اس کے اوپر کچھ اسٹڈیز جو ہے وہ کنڈکٹ کرا رہی ہے، اور اس چیز کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ کیا ہم اس کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کوئٹنگ ٹول کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک پالیسی پیپر جو ہے وہ تیاری میں ہے. کچھ اسٹڈیز جو کنڈکٹ کی جا رہی ہیں ان کی روشنی میں جو ہے وہ منسٹری آف ہیلتھ ایک پالیسی پیپر بنا رہی ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی نومبر میں ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا. امریکہ میں ویپنگ سے منسلک ہلاکتوں کے بعد کئی ریاستوں میں ان کی تیاری، فلیورڈ ای سگریٹس کی فروخت اور استعمال کے قوانین کو سخت کیا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی ای سگریٹ سے متعلق قانون سازی تو شاید جلد سامنے آ جائے، لیکن طلحہ جیسے نوجوانوں کا خیال ہے کہ اس وقت ضروری یہ ہے کہ عوام میں ای سگریٹس کے مضر اثرات کے حوالے سے آگاہی پیدا کی جائے. گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. ای سگریٹس کے صحت پر اثرات کے بارے میں اگرچہ بھی بہت سی تحقیق ہونا باقی ہے، لیکن اب تک سامنے آنے والی معلومات کے مطابق یہ بھی عام سگریٹ کی طرح منہ اور پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہی نظر آ رہا ہے، اور اس سے نکلنے والے بخارات بھی پاس بیٹھے شخص کے پھیپھڑوں کو متاثر کر سکتے ہیں، بالکل ایسے جیسے سگریٹ کا دھواں اسموکنگ نہ کرنے والوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اسی لیے ماہرین صحت کا مشورہ یہی ہے کہ ای سگریٹ سے دور رہنا ہی بہتر ہے. دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر. وزٹ کیجیے urduvoa.com کا فیس بک پیج. اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی اہلیہ رانا لیاقت علی خان کی پہچان صرف اپنے شوہر کے نام سے نہیں، وہ تحریک آزادی کی ایک سرگرم کارکن تھیں. کئی ملکوں میں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی، پاکستان کی سفیر رہیں، اور اس کے علاوہ پاکستانی خواتین کے حقوق کے لیے آخری دم تک کام کرتی رہیں. تقسیم ہند سے پہلے بھی ان کی زندگی کچھ کم دلچسپ نہیں تھی. سرحد کے دونوں جانب ان کی زندگی کو سمیٹا گیا ہے ایک نئی کتاب میں جس کا نام ہے دی بیگم، پورٹریٹ آف رانا لیاقت علی خان، پاکستان's pioneering فرسٹ لیڈی. اس کتاب کو ایک بھارتی مصنفہ دیپا اگروال اور ایک پاکستانی مصنفہ تہمینہ عزیز نے مل کر لکھا ہے. ان کی تحقیق پہ مبنی 2 حصوں کی خصوصی رپورٹ میں آج دیکھتے ہیں پارٹیشن سے قبل بیگم رانا لیاقت علی خان کی زندگی کی کہانی، جو پیش کر رہی ہیں رتل جوشی. دی بیگم، پورٹریٹ آف رانا لیاقت علی خان، پاکستان پائنیئرنگ فرسٹ لیڈی کی بھارتی مصنفہ دیپا اگروال شمالی بھارت کے الموڑا شہر سے ہیں. اس شہر میں 1905 میں پیدا ہوئی آئرین پنت، یہی آگے چل کر رانا لیاقت علی کے نام سے مشہور ہوئی. ہم لوگوں کے لیے ایک بہت تعجب کی اور گرو کی بات بھی تھی کہ ہمارے شہر کی ایک لڑکی پاکستان کے سب سے پہلے پردھان منتری کی پتنی تھی. یہ بھی میں بچپن سے سنتے آ رہی تھی کہ ہاں وہ تو نیدرلینڈز کی امبیسڈر بن گئی ہیں یا سندھ کی گورنر بن گئی ہیں. رانا لیاقت علی کا بچپن اپنے زمانے کی لڑکیوں سے بہت الگ رہا. ان کے ہندو برہمن خاندان نے عیسائی مذہب اپنا لیا تھا. جو ایجوکیشن ان کو ملا دیٹ از بیکاز آف ہر کرسچن بیک گراؤنڈ. یہ نینی تال میں ویلزلی اسکول میں پڑھی جو صرف انگریزوں کے بچوں کے لیے ہوتا تھا. شی واز اے گڈ سنگر اور گٹار بھی بجاتی تھیں. رانا اعلیٰ تعلیم کے لیے لکھنؤ گئی جہاں وہ ایم اے اکنامکس میں اپنی کلاس میں واحد لڑکی تھی. سپاٹی تھے ان کو کافی تنگ کرتے تھے. ان کی سائیکل کا ٹائر پنکچر کر دیتے تھے، کبھی ان کے کیریکیچر بلیک بورڈ میں بناتے تھے. مطلب لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا تھا کہ یہ لڑکی کیسے ایم اے اکنامکس کر رہی، کیونکہ یہ 1920s کی بات ہے. ان دنوں لیاقت علی خان یو پی لیجسلیٹو کونسل کے ممبر تھے. سائمن کمیشن پر ان کی زبردست تقریروں سے رانا کافی متاثر ہوئی. بہار میں سیلاب آیا تو رانا اپنے کالج کے فنڈ ریزر کے ٹکٹ بیچنے اسمبلی گئیں. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ دروازہ لیاقت علی خان صاحب نے کھولا اور انہوں نے کہا کہ میں ٹکٹ بیچنے آئی ہوں. تو پہلے تو انہوں نے تھوڑی آناکانی کی، تو پھر کہنے لگی نہیں دیکھیے ہمارا تو جینیون کاز ہے. وہ بولے کہ اچھا ٹھیک ہے میں ایک ٹکٹ لے لیتا ہوں. تو کہنے لگی نہیں کم سے کم 2 تو لیجئے، اور اگر آپ کی کوئی کمپنی نہیں ہے تو میں ہی آپ کے ساتھ آ جاؤں گی. سن 1931 میں رانا دلی کے اندرپرستھ کالج فار ویمن میں اکنامکس کی پروفیسر لگی. یہ وہ دور تھا جب لڑکیوں کا دوسرے شہر جا کر نوکری کرنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اسی دوران لیاقت علی خان یو پی لیجسلیٹو کونسل کے ڈیپٹی پریزیڈنٹ منتخب ہوئے اور رانا نے انہیں مبارکباد کا خط لکھا. اور لیاقت علی خان کا جواب آیا، میں دلی آتے رہتا ہوں اور کیوں نہ
किसी दिन हम लोग वेंगर्स में एक साथ एक कप चाय पी लें। 1947 में तकसीम हिंद के बाद बेगम राना लियाकत अली खान के साथ पाकिस्तान चली गईं, जहां जिंदगी के कई उतार चढ़ाव उनका इंतजार कर रहे थे। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। तो ये था बेगम राना लियाकत अली खान की जिंदगी का पार्टीशन से पहले तक का सफर। पाकिस्तान बनने के बाद उनकी जिंदगी कैसी थी, फिलहाल देखते हैं उसकी एक छोटी सी झलक। शुरू में तो दोनों के बहुत ड्रीम्स थे जो इकट्ठे उन्होंने देखे पाकिस्तान मूवमेंट में जब वो दिल्ली में थे, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हम जाके उन ड्रीम्स को रियलाइज करेंगे, तो वो आ गए। बहुत उनको वक्त नहीं मिला इकट्ठे, बिकॉज वो बहुत जल्दी चले गए। मुकम्मल कहानी आप देख सकेंगे कल शाम व्यू 360 में। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। अमेरिका की स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए चीन न सिर्फ बहुत बड़ी मार्केट है बल्कि सरमाए का एक अहम जरिया भी। हाल ही में अमेरिका की नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन या NBA के एक आला ओहदेदार ने हांगकांग के मुजाहिरीन के हक में ट्वीट की तो चीन ने नाराजगी का इजहार करते हुए NBA के मैचेस की टीवी पर नुमाइश रोक दी। अमेरिकी एहलकार ने ट्वीट तो फौरन डिलीट कर दी, लेकिन चीनी कंपनियों ने NBA के साथ कारोबारी ताल्लुकात भी मुअत्तल कर दिए। NBA की कोशिश है कि हालात मामूल पे आ जाएं। अब जो लोग चीन की सियासत से वाकिफ हैं उनके लिए तो ये वाकया हैरान कुन नहीं, लेकिन इससे ये भी जाहिर होता है कि अमेरिकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे अब चीन का कितना असर व रसूख है। तफसीलात आज की इस रिपोर्ट में। चीन में NBA के बैनर्स हटा दिए गए हैं और चीनी स्पॉन्सर्स ने NBA के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। ये तनाज़ा सोशल मीडिया से उस वक्त शुरू हुआ जब NBA की टीम ह्यूस्टन रॉकेट्स के जनरल मैनेजर ने हांगकांग में जमहूरियत के हक में जारी मुहिम की हिमायत का इजहार किया। ह्यूस्टन रॉकेट्स ने सूरत हाल संभालने की कोशिश की। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने के बायस चीन बहुत बड़ी इक्तिसादी कुव्वत है और कंपनीज को ख्याल रखना पड़ता है कि वो कहाँ किस हद तक रहना चाहती हैं। रॉकेट्स के जनरल मैनेजर ने सोशल मीडिया पर यह कहकर माफी मांगी कि उनके ट्वीट का मकसद चीन में NBA फैंस का दिल दुखाना नहीं था। दूसरी जानिब NBA ने जनरल मैनेजर की आजादी राय के हक की हिमायत की। NBA की इख्तियार हमेशा से आज़ादी इजहार की हमायत करती आई हैं, तो इस केस में इजहार राय का वही हक हमारा हिस्सा होने के नाते ह्यूस्टन रॉकेट्स के जनरल मैनेजर डैरन मोरे को भी हासिल है। बावजूद इसके NBA और हॉलीवुड तवाज़ुन रखने की कोशिश करते हैं और कुछ के ख्याल में अपनी फिल्म्स में चीन को मुस्बत रंग में पेश करने की गर्ज से हॉलीवुड मौज़ूआत के इंतखाब में और कुछ टॉपिक्स से इज्तनाब करने में मोहतात रहा है। सबसे वाज़ेह हमेशा से 3 मौज़ूआत यानी तिब्बत, ताइवान, 1979 का तियानमन स्क्वायर रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज जो चीन की हकमियत से मुतालिक मामलात के बारे में हो वो चीन के मरकजी मफादात में देखी जाती है, जैसे साउथ चाइना सी हाकमियत का मामला है। लेकिन अब ज्यादा लोगों का कहना है कि चीन वुसअत हासिल कर रहा है और जो चीन पसंद नहीं करता वो नहीं करना चाहिए। यकीनन आप अपने ग्राहकों को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन चीनी ख्यालात, चीन की हुकूमत के नजरियात जो वहाँ के लोग रखते हैं, तो अगर वो आपको बोलने का तरीका वाज़ेह करने लगे तो ये परेशानी का सबब है। साउथ पार्क शो के बनाने वालों ने अपना एक पूरा शो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की चीन की खुशनुदी के लिए सेल्फ सेंसरशिप के लिए वक्फ किया। कट बच्चों, इसके आज़ाद मुल्क होने के बारे में कुछ न कहो। देखिए, ये लोग चीन से यहाँ आए हैं ताकि हमें अपने मायार कायम करने में मदद दे सकें। बीजिंग ने इसके रद्द अमल में इस शो को चीन में बैन कर दिया। चाहे साउथ पार्क हो या NBA, चीन का रद्द अमल गैर इरादी नताइज का सबब बन रहा है। इसकी वजह से चीन का इमेज दुनिया भर में खराब हो रहा है और अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहा है। ज्यादा लोगों को हांगकांग के बारे में पता नहीं और इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन NBA के साथ जुड़ने के बाद ये उसका हिस्सा बन गया और अब आप मुतवज्जो होते हैं। माहिरीन कहते हैं कि चीन दाखिली तौर पर लोगों तक पहुंचने वाले पैगामात को कंट्रोल करना चाहता है और जानता है कि जो कुछ मुल्क से बाहर कहा जा रहा है वो बिल-आखिर इसके शहरियों तक भी पहुंच सकता है। एलिज़ाबेथ ली के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब चलते हैं पेशावर, जहां वी एक्ट के नाम से एक थिएटर ग्रुप शऊर और आगाही फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे हाथ है एक नौजवान का।
خائستہ رحمان خیبر پختونخوا میں تھیٹر کے ذریعے لوگوں تک مثبت پیغامات لے کے جاتے ہیں جسے ہر عمر کے افراد ہی پسند کر رہے ہیں. مزید بتا رہے ہیں پشاور سے عمر فاروق. خائستہ رحمان ایک صحافی اور تھیٹر اداکار ہیں. وہ آرٹ کے ذریعے نوجوانوں کے معاشرتی رویوں میں تبدیلی اور امن لانا چاہتے ہیں. 2014 سے وہ وی ایکٹ کے نام سے ایک غیر منافع بخش تھیٹر چلا رہے ہیں جو مختلف تعلیمی اداروں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے. مذہبی ہم آہنگی سب سے پہلے ضروری بات ہے. اسی طرح سے وہ تمام طالب علم جو مدرسے میں پڑھتے ہیں اور وہ طالب علم جو اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے درمیان رابطہ قائم کرنا تاکہ ہم مستقبل کے لیے فعال شہری اور امن والے شہری بنا سکیں. وی ایکٹ کے خاکوں کے ذریعے خائستہ چھوٹے چھوٹے پیغامات بچوں کے ذہنوں پر نقش کر رہے ہیں. مجھے بہت اچھی لگی ہاں یہ پہلی دفعہ ہوئی اس طرح ہم نے پہلے نہیں دیکھا. اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں چاروں صوبوں اکٹھے ہو کر رہنا چاہیے, اتفاق سے رہنا چاہیے. خائستہ رحمان کہتے ہیں کہ اگرچہ ٹیلی ویژن کے مقابلے میں تھیٹر محدود لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے لیکن اس کے اثرات حاضرین پر دیر پا ہوتے ہیں. اگر ہم ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں بچے وہاں سے سیکھتے ہیں, لیکن جب وہ اپنے کردار کو براہ راست اپنے سامنے دیکھیں گے اور وہاں پر وہ دیکھیں گے کہ ہاتھ دھو رہا ہے میرا پسندیدہ کریکٹر, میرا پسندیدہ کردار پودے لگا رہا ہے, میرا پسندیدہ کردار کتاب پڑھ رہا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کو نہ صرف سیکھے گا بلکہ اڈاپٹ کرے گا, اپنی لائف میں اس کو عملی جامہ پہنائے گا. بچے کتابوں میں چیزیں پڑھتے ہیں وہ سبق کے طور پر, اور وہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے اس میں ایگزام دینا ہے. جب اس کو پریکٹیکل سکھایا جائے تو بہت وقت مدتوں تک اور بہت وقت تک ان کو ذہن نشین ہو جاتا ہے. تو بچوں کو پریکٹیکل کرنے سے اور تھیٹر میں دیکھنے سے اور چیزیں یہ دیکھنے سے ان کو بہت زیادہ سبق مل جاتا ہے اور وہ پریکٹیکل اس پر عمل کرنا شروع کر جاتا ہے. خائستہ رحمان کی ٹیم اب تک 100 سے زائد تھیٹر پرفارمنس کر چکی ہے, جبکہ اب کئی ایونٹس میں انہیں پرفارم کرنے کی باقاعدہ دعوت دی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے خاصے پر امید ہے. عمر فاروق, وائس آف امریکہ, پشاور. ذہنی دباؤ کے اس دور میں ہنسنا مسکرانا بہت ضروری ہے, اور اگر آپ کو ہنسی مشکل سے آتی ہے تو پھر چلیے اٹلی کے کلاؤن فیسٹیول میں. چہرے پہ سرخ ناک ٹکائے جوکروں کا روپ دھارے بہت سے مختلف ملکوں کے فنکار کئی تقریبات میں بچوں اور بڑوں کو ہنساتے ہیں. ایک ہفتے تک جاری رہنے والے اس میلے میں دنیا کے مختلف ملکوں سے 46 آرٹسٹ نے اس سال اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور اسے دیکھنے کے لیے 20,000 سے زیادہ افراد میلے میں شریک ہوئے. یہ سالانہ میلہ پچھلے 13 سالوں سے منعقد کیا جا رہا ہے. ہنسی سب کی ایک جیسی ہوتی ہے. آپ کا مذہب کوئی بھی ہو, آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی حصے سے ہو, ہنسی دنیا کو متحد کرتی ہے. میں انسانیت کے لیے کام کرنے والی جوکر ہوں. میں جنگ اور تنازعات سے متاثرہ علاقوں اور پسماندہ کمیونٹیز میں جاتی ہوں. مسکراہٹ سے اچھا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ. ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa اور انسٹاگرام پہ آپ اردو ویو کو فالو کر سکتے ہیں. بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے ہم اپنے انسٹاگرام پہ آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں. تو پھر اٹھائیے اپنا فون, لیجئے خوبصورت سی تصویر اور ہم سے شیئر کیجئے #urduvoa کے ساتھ. سارے زمان کو اجازت دیجئے. خدا حافظ.